یہ کہانی ہے آج سے 10 برس پرانی، جب ہم لوگ لاہور بادامی باغ کے اس گھر میں شفٹ ہوئے۔ اس گھر میں ہم لوگوں کے شفٹ ہونے کے کچھ دن کے بعد ہی میری نند کی شادی تھی۔ گھر ہم لوگوں نے بدلا ہی اس لیے تھا کیونکہ میری نند کی شادی تھی، اور جہاں پر ہم لوگ پہلے رہتے تھے وہ گھر جو تھا اندرون لاہور میں تھا، اور بہت چھوٹا گھر تھا۔ یہاں بادامی باغ میں جو ہمیں گھر ملا تھا، یہ گھر اس گھر سے خاصا بڑا تھا، اور اس گھر کے 2 فلور تھے، 2 پورشن تھے۔ اس 2 منزلہ مکان میں آ کر پہلی بار مجھے بھی الگ سے 2 کمرے ملے۔ اوپر والے حصے میں میرے 2 کمرے ہوتے تھے، جہاں پر میں اپنی مرضی سے اپنا سامان جوڑ کر بہت خوش تھی۔ میری ایک ہی بیٹی تھی، ہمنا، 3 سال کی۔ اب میری نند کی شادی کی تیاریاں گھر میں شروع ہو گئیں۔ ہم لوگ دن رات تیاری کر رہے تھے۔ جب اس کی شادی میں 3 دن بچے تو گھر میں مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی۔ اوپر والے میرے جو 2 کمرے تھے ان میں سے ایک کمرہ مہمانوں کو دے دیا گیا، اور وہاں پر ان کے رہنے سونے کا بندوبست کیا گیا۔ جس رات میری نند کی شادی تھی، مہندی تھی، اس رات ہم لوگوں نے گھر کی چھت کے اوپر ہی مہندی کا فنکشن کیا۔ گھر کا چھت خاصا بڑا تھا تو وہاں پر ٹینٹ لگا دیے گئے۔ سردیوں کے موسم تھے اس لیے وہاں پر کچھ کوئلے جلا کر وہ بھی دہکا کر رکھ دیے گئے کہ ٹینٹس میں لوگوں کو ٹھنڈ نہ لگے۔ اب ہم لوگوں کا سارا سیٹ اپ ہی اوپر تھا، اور میرا جو کمرہ تھا ساتھ والا جہاں پر مہمان تھے، وہ کمرہ فی الحال بند تھا کیونکہ سب مہندی کے فنکشن میں مصروف تھے۔ بہت شور شرابہ اور بہت وہاں پر سب خوش تھے، شادی کا ماحول تھا، شادی والا گھر تھا۔ ایک دم سے میری بیٹی جو تھی ہمنا، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں اس کو ہر جگہ پر ڈھونڈ رہی تھی، جبکہ وہ میرے ساتھ اوپر والے حصے میں مہندی کے فنکشن میں ہی تھی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نیچے گئی، میں نے اس کو نیچے بھی دیکھا، مجھے نیچے بھی کہیں نظر نہیں آئی۔ باہر گلی میں دیکھا، وہ کہیں تھی ہی نہیں۔ میں بہت ڈر گئی، یہاں تک کہ جس کو بھی کہا وہ سب اسے ڈھونڈنے لگے۔ جب میں اوپر آئی ایک دم سے میرا دھیان گیا، اور میں نے سوچا کہ میں جا کر 7 والے کمرے میں دیکھتی ہوں۔ جیسے میں 7 والے کمرے میں گئی، میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر ہلکی لائٹ جل رہی تھی۔ تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک عورت ہمنا کو تھپکیاں دے کر سلا رہی ہے۔ میں نے خود اس عورت کو دیکھا، بیڈ کے اوپر ہمنا کو لٹا کر سلا رہی تھی۔ تو میں نے کہا کون ہو ہمنا؟ ہمنا جب میں نے دیکھا تو ہمنا کے مجھے کپڑے نظر آئے۔ میں نے کہا کون ہو تم، اور ہمنا کو ادھر اندر لے کر کیوں آئی ہو؟ اتنا میں نے اسے کہا، ساتھ ہی میں دروازے میں تھی اور پیچھے سوئچ بورڈ تھا۔ جو میں نے لائٹ آن کی وہاں پر وہ عورت نہیں تھی، وہ عورت غائب ہو گئی۔ میں نے شور مچا دیا۔ ہمنا گہری نیند میں تھی۔ میں نے فوراً سے ہمنا کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اور میں نے اسے لے کر میں باہر آئی۔ میں ڈر گئی۔ اب شادی والا گھر تھا، میں نے زیادہ شور نہیں مچایا، بس میری جو کزنیں تھیں، بہنیں تھیں، امی وہ آئی، میں نے انہیں کہا۔ ایسا لگا یہاں پر کوئی عورت ہمنا کو سلا رہی تھی، اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ امی نے کہا کہ اندھیرا ہے، تمہیں وہم ہوا ہوگا، ساتھ تو الماری ہے، بچی ہے، تھک گئی ہوگی، آ کر لیٹ گئی ہوگی، تم لوگوں کے اوپر کمرے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ نہیں امی، میں نے عورت کو دیکھا ہے۔ بہرحال امی نے کہا کہ بچی کو سنبھالو۔ اس کے بعد ہمنا بہت زیادہ ڈری ڈری رہنے لگ گئی۔ ایک دم سے اس کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا تھا، یہ سہم جاتی تھی، رونے لگ جاتی تھی، اور مسلسل ایک کونے میں دیکھتی رہتی تھی۔ اس کے بعد میں نے اسے بہلانا، بڑے مشکل سے اس کو سلانا۔ اب جس دن میری نند کی بارات تھی، اس دن ہم لوگوں نے وہاں پر شادی ہال بک کروایا ہوا تھا، وہاں پر گئے میرج ہال میں۔ وہاں پر جو تھوڑی دیر گزری تو ایک دم سے میری بہن بھاگی بھاگی آئی اور مجھے کہتی ہمنا کہاں ہے؟ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے؟ کہتی ہمنا تو میں نے دیکھا ہے، مجھے لگا پہلے آپ ہیں۔ ہمنا تو وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کر اوپر سیڑھیوں میں جا رہی تھی، تو میں نے اسے کہا کہ تم ادھر کیوں آئی ہو، تم اس کے پیچھے بھاگو۔ ہم لوگ جب اوپر گئے تو جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ہمنا کے پاس ایک ڈال تھی، اور وہ کونے میں بیٹھ کر کھیل رہی تھی اور ہنس رہی تھی، اور آس پاس بالکل اندھیرا تھا۔
میں نے اسے جا کر اٹھایا، میں نے وہ ڈال وہیں پر پھینکی. میں نے اسے کہا کہ تم اوپر کیوں آئی ہو؟ تو کہتی آنٹی لے کر آئی ہیں. میں نے کہا کون آنٹی لے کر آئی ہیں؟ تو وہ ایک کونے میں اشارہ کر رہی تھی. وہاں پر اندھیرا تھا، وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ وہ آنٹی کھڑی ہے، آنٹی لے کر آئی ہے. میں تو بہت زیادہ ڈر گئی. میں پھر سے امنا کو نیچے لے کر آئی. اللہ اللہ کیا، شادی ختم ہوئی. ولیمے کے فنکشن پر میں نے 1 منٹ کے لیے بھی اسے اپنے سے دور نہیں کیا. اب مہمان تھوڑے کم ہو گئے، یہاں تک کہ 1-2 دن میں مہمان چلے گئے. میں نے اپنے شوہر کو بتایا، اپنی ساس کو بتایا کہ جس دن کے ہم لوگ اس گھر میں آئے ہیں، شادی والی مہندی والی رات سے یہ کام شروع ہوا ہے. پہلے بھی یہ ہمنا اس کمرے میں جا کر کھیلتی ہے، لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. اس رات میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، پھر بارات پر ایک عورت اس کو اوپر لے کر گئی، کہتی ہے کوئی آنٹی ہے. تو مجھے تو ڈر لگ رہا ہے اس کو کسی کے پاس دم کرواتے ہیں. تو میرے شوہر نے یہ کہا کہ نہیں، ہم نے یہ کام نہیں کرنا، وہ بچوں کے اوپر حاضری کروا دیتے ہیں، کچھ نہ بھی ہو تو اس کے اوپر آ جائے گا. ان لوگوں نے مجھے تھوڑا زیادہ ہی ڈرا دیا. میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. اب میں ڈری ڈری رہنے لگ گئی. اسی طرح سے ایک رات کی بات ہے، بڑی سخت سردی تھی، دھند تھی. میں اوپر والے کمرے میں ہمنا کو سلا رہی تھی. 9 بجے کا ٹائم تھا. وہ سو گئی. 10 بجے تک میرے شوہر آ جاتے تھے. وہ آتے تھے، پھر ہم لوگ کھانا کھاتے تھے. ہمنا کو میں نے سلا دیا تو باہر سے مجھے ایسی آواز آئی جس طرح سے مجھے کسی نے پکارا. مجھے لگا کہ شاید مجھے میری ساس نے بلایا ہے. میں اٹھی اور میں نے کہا کہ جی امی، آپ نے مجھے بلایا ہے. ایک آواز دی، 2 آوازیں دی، ان کی آواز ہی نہیں آئی. میں تھوڑی سیڑھیوں سے نیچے ہوئی اور میں نے دیکھا ان کے کمرے کا دروازہ بند تھا. میں گئی، میں نے کمرے کا دروازہ کھولا اور میں نے انہیں پوچھا کہ امی کیا بات، آپ نے مجھے بلایا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تو تمہیں نہیں بلایا. میں نے کہا کہ مجھے آواز آئی تھی آپ کی. کہتی نہیں، میں نے نہیں بلایا. میں پھر سے اوپر آئی. جس ٹائم میں اوپر آئی، ہمنا کمرے میں نہیں تھی. گہری نیند میں نے بچی کو سلایا تھا، بچی کمرے میں نہیں تھی. میں نے ڈر گئی، میں بھاگی اس کمرے میں. جیسے میں نے دروازہ کھولا، پھر کوئی عورت اس کو سلا رہی تھی. میں اتنا چیخی، میں بھاگی نیچے. سارے میرے سسرال والے اوپر آئے. آ کر دیکھا تو ہمنا سوئی ہوئی تھی، لیکن اس کے پاس کوئی بھی نہیں تھا. میں نے انہیں کہا کہ میں نے اس اوپر والے حصے میں نہیں رہنا. میری بیٹی کو تو کوئی عورت اٹھا کر لے جاتی ہے، اور اب مانے یا نہ مانے، یہ کچھ جنات ہے. ہمنا بھی بہت ڈری ہوئی تھی، بیمار رہنے لگی. اس کا بخار ہی نہیں اترتا تھا. میڈیسن دیتے تو وہ کمزور ہو گئی. اوپر والے حصے سے جب سے نیچے لے کر آئے، اس کا بخار ہی نہیں اترتا تھا. وہ اتنا ڈرتی تھی. اور جب رات کا ٹائم ہوتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے اوپر والے ہمارے جو کمرے ہیں ان میں کوئی چلتا پھرتا ہے. اور ہمنا کے جو ٹوائز تھے، جو اس کے سیل والے ٹوائز تھے، جو اس کے چابی والے کھلونے تھے، وہ رات کو کوئی چلاتا تھا. آوازیں نیچے تک آتی تھی. سب کو پتا چل گیا کہ یہاں پر جنات کا معاملہ ہے کچھ. اب میرے شوہر کو بھی یقین ہو گیا. ان کو یقین ایسے ہوا کہ ہم لوگ نیچے سوتے تھے، تو تقریباً 11:30 پونے 12 بجے کا ٹائم تھا. تو انہوں نے اپنے کام پر صبح جانا تھا، تو وہ یہ کہنے لگے میں اوپر سے اپنے کپڑے لے کر آتا ہوں، نیچے پریس کر لوں گا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لے آئے. وہ اپنے کپڑے اوپر لینے گئے. جب کپڑے لے کر جب واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس ٹائم میں دروازہ کھول کر باہر نکلا ہوں تو میں نے دیکھا کہ باہر جو ساتھ والا کمرہ ہے، اس کے دروازے کے درمیان کوئی عورت کھڑی تھی. اور وہ اتنی خوفناک عورت تھی کہ میں نے زندگی میں اتنا ہیبت ناک چہرہ دیکھو. بھاگے نیچے شور مچاتے ہوئے، کہتے اوپر کوئی چیز ہے. اگلے دن پھر ہم لوگ ہمنا کو لے کر ایک صاحب علم کے پاس گئے. انہوں نے دم کیا تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر جنات ہیں، اس گھر میں جنات ہیں. وہ جنی ہے جو آپ کی بچی کے پیچھے ہے، اس کا بسیرا ہی اوپر والے حصے میں ہے. اور وہ بچی کو اٹھا کر لے جاتی ہے، بچی کے ساتھ کھیلتی ہے. اسی کی وجہ سے بچی بیمار ہے. وہ ضابطہ ڈالتی کہ کسی طرح سے یہ لوگ اوپر ہیں. ہم لوگ تو بڑا ڈر گئے. دم کروایا، دم کے بعد کچھ وہ ٹھیک ہوئی. اس کے گلے میں حفاظت کا تعویذ ڈالا. ہم نے کہا کہ اب ہم لوگ کیا کریں. ان کا یہ کہنا تھا کہ کوشش کریں بچی اوپر نہ جائے، زیادہ تر وہ ہے اوپر. اب جب بھی جس ٹائم بھی میں کام کر رہی ہوتی، میری ہمنا پر نظر نہ ہوتی، ہمنا غائب ہو جاتی تھی. چیز وہ مخلوق سے اوپر لے جاتی تھی. 2 بار میں اس کو آخری سیڑھی سے اٹھا کر لائی. اتنی چھوٹی بچی وہ بھی اوپر بہت مشکل سے چڑھتی تھی. اس کے کھیلنے کی جب مجھے آواز آتی تھی، اس کے وہ کھلونے جو اوپر والے کمرے میں تھے
بس सीढ़ियों में पड़े थे तो वो कहती थी आंटी मुझे लेकर जाती हैं। मैंने कहा कि नहीं, ये काम तो ठीक नहीं है, वो मखलूक अभी भी इसके पीछे, वो अभी भी इसको 2 दफा ऊपर लेकर गई है। फिर हमें एक और साहिब इल्म का पता चला, उनके पास गए। उन्होंने कहा कि ये एक तावीज़ है, ये तावीज़ एक आपने इसके गले में पहनाना है, ये पहले वाला उतार दे, एक उस हिस्से की सीढ़ियों में लगा दे, वो चीज़ मखलूक नीचे नहीं आ सकेगी, बसेरा उसका ऊपर ही है। ऐसे किया, हम लोग घर आ गए। हम लोगों ने एक तावीज़ इसके गले में डाल दिया और एक तावीज़ सीढ़ियों में लगा दिया। जिस दिन का हमने वो तावीज़ सीढ़ियों में लगाया, हम लोग वो ऊपर नहीं लेके जा सके। लेकिन ऊपर से इतनी डरावनी आवाज़ें आती थी, वो इतने खौफनाक अंदाज में रोती थी, ऐसे लगता था जैसे बिल्ली रोती है। बिल्ली के बाद वो औरत की आवाज़ बन जाती थी, बहुत भारी, और वो बड़े भारी भारी कदमों से छत के ऊपर चलती थी। फिर आधी रात में ऐसी आवाज़ आती थी जैसे स्टील के बर्तन गिरते हैं, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में कोई बर्तन नहीं था, खाना पकाना हमारा नीचे ही था। जैसे कोई ग्लास गिरता है, कोई प्लेट गिरती है, और ऊपर से बहुत भारी कदम रख रख कर कोई रात के वक्त चलता है। हमें नामिल ने ये कहा था कि आपने ऊपर वाले हिस्से को खाली करना है, ऊपर से सारा सामान उतार ले। मेरे शौहर उस दिन घर थे, कुछ मजदूर बुलाए, मर्द थे सारे। मैं अपनी सास के साथ ऊपर गई, अपना कुछ सामान इकट्ठा किया। जिस हम लोग सामान इकट्ठा कर रहे थे, उस कमरे में भी हम लोगों को, जैसे मेरा ड्रेसिंग टेबल था, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर हाथ के निशान थे शीशे के ऊपर, जैसे किसी ने, पता वो कोई कलर था क्या था, मेहरून सा रंग था, वो हाथ के निशान लगे हुए थे। सारा कुछ मैंने अपना वहां से निकाला, कपड़े शपड़े अलमारी से निकाले, सामान नीचे लाना था। तो हमला को मेरे हस्बैंड ने उठाया हुआ था ताकि वो मखलूक दोबारा हमलावर ना हो। उससे तो ऊपर लाना ही नहीं था। सबसे पहले 7 वाला कमरा खाली हुआ, इसके बाद हमारा कमरा खाली हुआ। कमरे बिल्कुल खाली हो गए, तावीज़ वहां पर लगा हुआ था। इसके बावजूद ऊपर से बर्तन गिरने की आवाज़ें आती थी, स्टील के बर्तन गिरने की, सामान को घसीटने की। उस घर में हम लोग बामुश्किल 3 माह रह सके थे, नहीं रहने देते थे, वो जिन्नात नहीं रहने देते थे। शोर मचाते थे, बर्तन गिराते थे, आवाज़ें देते थे। आखिरी दिनों में तो बहुत आवाज़ें भी आने लग गई थी। यानी अगर मैं किचन में हूँ तो मुझे मेरी सास की आवाज़ आती थी, अगर मैं कमरे में हूँ तो उन्हें मेरी आवाज़ आती थी। एक दिन वो कहती हैं कि 11 बजे का टाइम था, मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग बाहर गए हुए थे हमना को लेके। तो वो कहती है मुझे सीढ़ियों में से तुम्हारी आवाज़ें आ रही थी, जैसे आखिरी सीढ़ी के पास खड़ी होकर कोई मुझे पुकार रहा है। उन्हें तो पता था मैं घर पर नहीं हूँ, वो नहीं गई। तो ये उस घर की कहानियाँ थी। वो बहुत डरावना घर था। अल्लाह का शुक्र है कि किसी नुकसान से पहले हम लोग उस घर से निकल आए, वरना जो चीज़ मेरी बेटी के पीछे थी, अगर वो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाती तो पता नहीं हमारा क्या होता। तो ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया हिना आपका। जैसे ये कहानी थी बादामी बाग के इस घर की, जहाँ पर जिन्नात थे जो बच्चों के पीछे होते हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर जिन्नात बुजुर्गों को नुकसान देते हैं, कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर सभी को नुकसान देते हैं, डराते हैं, और कुछ घर ऐसे होते हैं जहाँ पर जिन्नात बच्चों पर हमलावर होते हैं। इससे जब भी कोई घर लें तो उससे पहले हमेशा छानबीन करनी चाहिए। अगर जिन्नात हो तो वो घर कभी भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। ये थी रात की कहानियों की न्यू एपिसोड। अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आ रही हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करें। आप सबका बहुत शुक्रिया।